آج 6 جمادی الثانی پہلے جمعہ کے دن جو شخص مغرب سے پہلے پہلے یہ سورت صرف 33 بار پڑھتا ہے نصیب اور تقدیر بدل جاتی ہے۔ آج کا دن بڑا ہی اہم دن ہے، اس کو کسی صورت ضائع مت کرنا، پھر سال بعد یہ موقع ملنا ہے، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 6 جمادی الثانی پہلے جمعہ کے دن صرف 33 بار یہ سورت پڑھنے والا کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 6 جمادی الثانی پہلے جمعہ کا دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ اس دن مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور اس قبولیت والے دن میں جس گھر میں یہ سورت صرف 33 بار پڑھ لی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ اربپتی بن جاتا ہے۔ آج کے دن کا میں نے بھی بڑی بے صبری سے انتظار کیا کہ کب یہ مبارک دن آئے اور میں یہ سورت 33 بار پڑھ کر اللہ سے مانگوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو آج کا یہ مبارک دن نصیب فرمایا، اور آج 6 جمادی الثانی پہلے جمعہ کا دن اللہ کے حکم سے آ چکا ہے۔ آج 33 بار یہ سورت پڑھنے والا رب کریم سے 33 حاجات کی نیت کر کے بیٹھے گا، 33 مقاصد میں کامیابی کے لیے ضد کر کے مانگے گا، تو میرا رب اس سورت کو صرف 33 بار پڑھنے والے کی ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ یہ قبولیت والا اور عظمتوں والا مہینہ ہے، یہ مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں بڑی تیزی سے گزر رہی ہیں۔ آج دیکھتے ہی دیکھتے 6 جمادی الثانی پہلے جمعہ کا دن بھی آ چکا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے رجب، شعبان، رمضان، محرم کے بابرکت مہینوں کو بھی لاپرواہی میں گزارا۔ آج 6 جمادی الثانی پہلے جمعہ کا دن ہے، یہ بڑی فضیلت اور عظمت والا دن ہے۔ آج کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج مل جائے گا۔ آپ کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے، آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے کی دیر ہے، پورا سال کروڑوں ملیں گے۔ اگر آپ پورا سال رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، پورے سال کی غربت تنگ دستی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو آج 6 جمادی الثانی پہلے جمعہ کے دن اس قرآنی سورت کو صرف 33 بار پڑھ کر رب کریم سے مانگ لو۔ یہ سورت قرآن کے الفاظ ہیں، رب کے الفاظ ہیں، اس کی ایک زبر زیر پیش پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اس دن میں مانگنے والے کو رب کی ذات چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ بس آپ نے 6 جمادی الثانی پہلے جمعہ کے دن 33 بار اس سورت کو پڑھنا ہے، اور جب کوئی بندہ جمعہ کے دن کسی ناممکن حاجت کو لے کر اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے تو میرا رب بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل دیتا ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ مہینہ بخشش کا، دنیا اور آخرت سنوارنے کا، رزق اور دولت سے جھولیاں بھرنے کا ہمارے لیے ایک تحفہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمادی الثانی کا چاند نظر آتے ہی آسمان سے نور برسنا شروع ہو جاتا ہے، ہر گھر میں خوشیاں آ جاتی ہیں، دل کو سکون آ جاتا ہے، دنیا سے تمام مسائل کو اٹھا لیا جاتا ہے، رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اس وظیفے میں کسی قسم کی روک ٹوک نہیں، آپ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو اس وظیفے کی پہلے ہی بہت فضیلت و برکت ہے، اور دوسرا جمادی الثانی کی 6 تاریخ جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اور تیسرا یہ کہ آج جو کوئی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، جو کوئی زندگی اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتا ہے، اپنے بگڑے کام کو سنوارنا چاہتا ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آج اگر کوئی کئی سالوں سے بے اولاد ہے، میرے رب نے چاہا تو صاحب اولاد ہو جائے گا، کیونکہ اس مہینے میں مانگنے والے کو نہ نہیں کی جاتی، اس مہینے میں مانگنے والے کو قبولیت کا درجہ دیا جاتا ہے، فقیری سے بادشاہی نصیب ہو جاتی ہے، غربت سے امیری نصیب ہو جائے گی، ہر گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جائے گا۔ آج اگر کوئی بندہ رب کی رحمت، عظمت، برکت کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو کسی ناممکن حاجت کو لے کر اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لو، آپ کی آنکھیں حیران رہ جائیں گی کہ رب اتنی جلدی سنتا ہے، اتنی جلدی دعا قبول فرماتا ہے۔ میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن وظیفہ صرف چند منٹ کا ہے۔ میں آپ کو ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ یہ موقع ایک بار ملتا ہے، یہ وقت بار بار نہیں آتا۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں جب آتی ہیں تو اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں، بہاریں لے کر آتی ہیں۔ اگر کوئی آج سے یہ وظیفہ پڑھ کر ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس میں جس طرف قدم بڑھائے کامیابی اس کا مقدر ہو جائے، جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے، تو میری آپ تمام بہن بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج ہر صورت یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لو۔
اگر کوئی بندہ چند منٹ نکال کر آج یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ اپنے پیروں پر آج کلہاڑی خود مارے گا۔ آج وقت ہے رب سے مانگنے کا، آج تو رب کی ذات بن مانگے فیصلے فرما رہی ہے، پھر ہم کیوں لاپرواہی کریں؟ یہ دنیا، یہ دوستیاں، یہ یاریاں یہی رہ جائیں گی، کام آئے گا تو یہ قبولیت کا وقت، رب کی غیبی مدد کام آئے گی۔ آج آپ کو اپنے سینے کا راز بتانے لگا ہوں، یہ وظیفہ پڑھتے ہی اپنے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھنا، اپنی زندگی میں پیسوں کی بارش کو فوراً ہوتے ہوئے دیکھنا، جو بھی آپ کے مقاصد ہوں گے، جو بھی حاجات ہوں گی، وہ حاجات، وہ مرادیں پوری ہوں گی، چاہے آپ کو ذاتی مکان چاہیے ہو، چاہے آپ کو 1 کروڑ چاہیے ہو، چاہے 10 کروڑ چاہیے، 50 کروڑ، فوراً اللہ پاک آپ کو عطا کر دیں گے۔ یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس قدر یہ وظیفہ اثر کرنے والا ہے۔ آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ پاک سے مانگ کر دیکھنا، آپ کے مانگنے کی دیر ہے، پھر آپ دیکھیے گا کہ کہاں کہاں سے پیسہ آنا شروع ہوتا ہے۔ آپ لوگ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، دنیا کے جس ملک، جس گاؤں، جس گلی میں بیٹھ کر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، پہلے تو یہ ویڈیو مکمل دیکھنا، اس عمل کو سمجھنا، اور پھر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا۔ آپ کے ملک میں جیسے ہی 6 جمادی الثانی پہلے جمعہ کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی پابندی نہیں ہے، کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھنا چاہو تو پڑھ لو، یا پھر چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ لو۔ اگر آپ فارغ بیٹھے ہیں تو 1 منٹ کا وقت نکال لو اور فوراً یہ وظیفہ پڑھ لو۔ دکان میں ہو تو 1 منٹ کا وقت نکال لو، فوراً پڑھ لو۔ مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، سکول، یونیورسٹی، کالج، جہاں کہیں آپ موجود ہوں، 1 منٹ کے لیے فون سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے بالکل دور ہو جانا، سکون سے اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے 1 منٹ کا وقت نکالنا۔ وہ 1 منٹ ایسا ہو کہ آپ کی پوری توجہ اس وظیفے کو پڑھنے میں لگی ہو، اس وظیفے کو آپ پوری توجہ سے، پورے دھیان سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دینا۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 6 جمادی الثانی پہلے جمعہ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بے شک ہر انسان کی حاجت، پریشانی، مصیبتیں الگ ہیں، جس کو جو چاہیے اپنے الفاظ میں نیت کرے۔ مثال کے طور پر آپ یہ وظیفہ بہترین رشتے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ نیت کر لے کہ یا اللہ، اس عمل کو میں رشتے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس عمل کی برکت سے بہترین رشتہ عطا فرما۔ اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں یا اللہ، اس وظیفے کی برکت سے مجھے اولاد نرینہ عطا فرما۔ اگر کاروبار کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لے کہ یا اللہ، اس عمل کی برکت سے مجھے بہترین کاروبار عطا فرما۔ یا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لے۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ آج اگر ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھ جاؤ گے تو میرا رب خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ آج آپ جس بھی کام کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس کام کی نیت لازمی کرنی ہے۔
اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اس نام کی فضیلت و برکت اتنی ہے کہ آج ہر کوئی اس نام کی فضیلت سے، اس نام کی برکت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا کریم کو پڑھنا ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری طرف رب کریم کی نظر کرم ہو جائے۔ اگر آپ بھی رب کریم کی نظر کرم چاہتے ہیں، آپ بھی رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، آپ رب کے خزانوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، آپ فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں، تو آج پہلے نمبر پر یا اللہ یا کریم کو پڑھ کر دیکھیں آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا کریم ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم دو بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا کریم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا کریم کو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے ضد کر کے مانگیے گا، کیونکہ آج 6 جمادی الثانی پہلے جمعہ کا دن ہے، آج برکت اور عظمت والا دن ہے، آج قبولیت والا دن ہے، آج رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ آج جو سچے دل سے یقین کامل سے مانگو گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ پہلے نمبر پر یا اللہ یا کریم 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک ایسی قرآنی صورت ہے جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے اللہ کی لاڈلی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآنی صورت سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ جسے قرآن مجید کی سب سے لاڈلی اور پیاری صورت کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں رب کا شکر بھی ہے، آخرت کی تیاری بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان محبت کا ذکر بھی ہے۔ سورہ فاتحہ وہ صورت ہے جسے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اگر نہ پڑھیں تو ہماری نماز نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ سورہ فاتحہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 33 بار پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ کا شکر ہے، اور اللہ شکر ادا کرنے والے کو اتنا پسند کرتا ہے کہ شکر کرنے سے آپ کے رزق میں، مال میں، جان میں، اولاد میں برکتیں آتی ہیں۔ سورہ فاتحہ میں کامیابی کا وہ راز ہے جو آپ کو کہیں اور سے نہیں ملتا۔ چاہے آپ دن رات محنت کر لیں، مشقت کر لیں، لیکن پھر بھی آپ کو وہ کامیابی کہیں سے نہیں ملے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج صرف 33 بار سورہ فاتحہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ کو 33 بار مکمل پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ بغیر کسی سے بات کیے پڑھنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر آپ نے ایک اور قرآنی صورت پڑھنی ہے جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ یہ قرآنی صورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآنی صورت پڑھنے والا اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اس قرآنی صورت کو غیبی مدد کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج جو وقت ہے، آج جو مجبوریاں ہیں، آج جو نفسا نفسی کا دور ہے، جو نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کسی کو غیبی مدد کی ضرورت ہے، اور غیبی مدد اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے۔ اس لیے دوستو، ہم سب کو اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، اللہ کو منانا پڑے گا، اور ہم سب کو اللہ کا لاڈلا بننا پڑے گا، اللہ کے قریب ہونا پڑے گا، پھر ہی غیبی مدد ملے گی۔ آخر میں آپ نے قرآنی صورت سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص ایک ایسی قرآنی صورت ہے جو شخص سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھتا ہے اسے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے،
اور آج آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ کو 1 قرآن مجید کا ثواب ہوگا۔ جو بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، کیونکہ سورہ اخلاص کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر انسان کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے، ایک جانتا ہے، شرک نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی دین اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو سورہ اخلاص پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، اور سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے اللہ اس بندے سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اسے عطا کر دو۔ پھر اللہ کریم سورہ اخلاص کی برکت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ کریم سورہ اخلاص کی رحمتوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے اور نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا اللہ یا کریم کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وہ اعمال آپ کے حوالے کیے ہیں جو بے حد آزمودہ ہیں، جن کو لاکھوں لوگوں نے آزمایا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بار بار سمجھائی ہے تاکہ آپ سے کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی نہ ہو سکے۔ یہ 6 جمادی الثانی پہلے جمعہ کا دن ہے، یہ فیصلے کا دن ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ اس موقع کی قدر کر لے، اگر یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر اس کے بعد پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ آج اگر یہ وظیفہ پڑھنے سے زندگی اور آخرت آسان ہو جائے، ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آ جائے، گھر سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، جسم ہلکا ہو جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ پھر اللہ کریم سے پیارے حبیب کی سفارش کروا کر دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں، دل ہی دل میں اللہ سے گزارش کرے کہ وہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔